محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. مومنین اکرام، ناظرین اکرامی قدر، آج کی اس مجلس کو سماعت کرنے والے تمام وہ ناظرین و سامعین جو ولایت علی چینل 313 سے آج کے اس پروگرام کو جو نشر کیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرا مالک تمام کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، میرا مالک ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، تکالیف کا خاتمہ فرمائے، مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، اور میرا مالک ہر ایک کو محبت آل محمد نصیب فرمائے اور ہر آزمائش میں صبر اور ہر نعمت پہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. لاہیت. آج ہماری مجلس، آج ہماری گفتگو اس اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہے جن کی شہادت کی شب ہے، اور سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام جنہیں ہادی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مذہب جعفریہ میں، مذہب اہل بیت میں 10ویں امام ہیں، اور ان کا عزت و ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کے فضائل احادیث میں اور روایات میں کثرت کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں. یہ میرے وہ آقا و مولا ہیں کہ جنہوں نے اپنی کمسنی کے دور میں، ظاہری کمسنی کے دور میں اپنی امامت کے دور کا آغاز کیا، اور ایک مختصر دور میں ایک بہترین دور امامت جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں، بہت سے راز پوشیدہ تھے. یہ آئمہ کی جو تذکرہ ہے، تذکرہ آئمہ ہے، جس میں ہم امامتوں کی بات کریں تو اس میں یہ آخری علی ہے. پہلے علی، پھر اس کے بعد یہ میرے آقا و مولا جو ہیں یہ آخری علی ہیں. لقب ان کا جو مشہور ہے وہ نقی ہے، لیکن ہادی ان کا وہ لقب ہے جس سے کثرت کے ساتھ ان کو احادیث میں یاد کیا جاتا ہے. میں نے گزشتہ جو ایک جشن گزرا تھا اس میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس ولایت علی چینل 313 کا مقصد ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ان تمام تفصیلات کو نشر کرنا ہے جس کو عام طور پر مختلف اوقات میں بیان نہیں کیا جاتا. اب آج ہم سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زندگی کے کچھ ایسے ہی رموز، کچھ ایسے ہی حقائق، کچھ ایسے ہی تاریخی ادوار پہ بات کریں گے جن پہ کثرت کے ساتھ بات نہیں کی جاتی. سب سے پہلی بات یہ دیکھنی بڑی ضروری ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو مدت امامت ہے جو وہ انتہائی کم سنی کے دور میں ہے اور انتہائی مختصر ہے. یہ دور جو تھا انتہائی غاصب، ظالم بادشاہوں کا دور تھا، اور امامت سے دنیا کو کس حد تک دشمنی تھی، کس حد تک اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی تھی، اور کتنی جلدی تھی ان کو نسل امامت کو معاذ اللہ ختم کرنے کی، جبکہ وعدہ پروردگار تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک اے میرا محمد تیری اولاد ہمیشہ زندہ رہے گی، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی، لیکن جو تیرا دشمن ہے، جو تیری نسل کا دشمن ہے، ہم اسے بے نام و نشان کر دیں گے، ان کی اولاد کوئی نہیں ہوگی. آج پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، جن کو قتل کرنے میں بڑی جلدی تھی، جن کو زہر دینے میں بڑی جلدی تھی، جن کو تلوار، تیر اور زہر کے ساتھ بڑی جلدی شہادت دی گئی، لیکن آج پوری دنیا میں جا کے دیکھیں، آج حسنی سید، آج حسینی سید، آج جعفری سید، آج آبدی سید، آج رضوی سید، نقوی سید، تقوی سید،
پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آج کوئی بھی نہیں بتاتا کہ مامون رشید کی اولاد کہاں ہے، ہارون رشید کی اولاد کہاں ہے۔ ان کا بیٹا ہو کے بھی کوئی ان کا بیٹا کہلوانے کے لیے تیار نہیں، ان کی نسل ہو کے بھی کوئی ان کی نسل کہلوانے کے لیے تیار نہیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا شجرہ جو ہے وہ عباسیوں سے جا کے ملتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم بنی امیہ کے خاندان میں سے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم نسل یزید میں سے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم نسل مامون میں سے ہیں، ہم نسل حجاج میں سے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ان کی نسل بھی ختم ہو گئی، اور جس کا ذکر مٹانا چاہتے تھے اس کا وارث کل بھی زندہ تھا اور پردہ غیبت میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ وعدہ پروردگار تھا جو ہر صورت میں امر ہونا تھا۔ اب ان کو اتنی جلدی تھی، امامت کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ میں آپ کو 4 آئمہ کی ادوار بتاؤں، اگر 4 آئمہ کا میں دور بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ ان میں جو آخری آئمہ کا دور ہے، جس میں ہم سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد، سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی، اور اس کے بعد کتنی جلدی تھی عباسیوں کو کہ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، 100 سال کے اندر ان 3 آئمہ کا دور گزر گیا۔ ان 3 امامتوں کا دور 100 سال کے اندر گزرا ہے۔ مختصراً زندگی گزاری ہے، ان تینوں آئمہ نے مختصراً دور امامت گزارا ہے۔ ایک 100 سال کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا کہ ایک 100 سال کے اندر 3 امامتوں کا دور گزار دیا جائے۔ اب سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جب میرے مولا کا دور امامت شروع ہوتا ہے سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو اب میرے اس امام کے دور میں انتہائی ظالم اور انتہائی سفاک ترین بادشاہوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں سب سے واضح ترین کردار جو ہے متوکل ملعون کا نظر آتا ہے۔ لعنت بے شمار۔ متوکل ملعون جو ہے اس نے ایک لمبا عرصہ اسی میرے امام کے دور میں گزارا، اور 4 مختلف بادشاہ کے بنی عباس کے خلفاء کا عروج و زوال بھی اسی دور میں آتا ہے کہ مامون کا دور امام نے اپنی امامت سے پہلے کے دور میں دیکھا۔ اپنی امامت کا دور شروع ہونے سے پہلے میرے مولا نے مامون کا دور دیکھا، پھر میرے مولا نے اسی کے بھائی معتصم کا دور حکومت دیکھا، پھر اپنی امامت کے دوران ہی میرے مولا نے معتصم کے بیٹے واسق کا دور دیکھا، پھر واسق کے بھائی متوکل کا دور دیکھا، اور پھر متوکل کے بیٹے منتصر کا دور دیکھا، منتصر کے چچا زاد بھائی مستعین کا دور دیکھا، اور پھر متوکل اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آواز علی بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نہیں علی بھائی، ابھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ آپ لاگ ان دوبارہ کر لیں گے علی بھائی؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 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 جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے علی بھائی، بسم اللہ۔ تذکرہ ہو رہا تھا کہ میرے اس امام کے دور میں مختلف
جو میں نے ادوار بتائے مختلف قسم کے عباسی ظالم بادشاہوں کے، یہ ادوار سارے کے سارے میرے اسی مولا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں آئے۔ سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو شہادت کے بعد، کیونکہ میرے مولا کو بھی مدینہ سے معتصم کے کہنے پر سامرہ بلوا لیا جاتا ہے، اور میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام بھی سامرہ میں تھے، اور سامرہ میں ہی میرے مولا حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام ان کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام جو ہے پھر ان کو ان کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے مدینہ۔ جناب امام علی نقی علیہ السلام کی جہاں تذکرہ ہوا پاک ماں کا، تو وہاں میں یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ جناب سمانہ خاتون، اس کے بارے میں میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری ماں سمانہ میرے حق کی عارفہ ہے۔ بے شک میری ماں میری حق کی عارفہ ہے، میری حقیقت کو پہچاننے والی میری ماں ہے۔ یہاں پر اس میری شہزادی کا کردار بڑا ایک مثالی ہے، لیکن اگر وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے عنوان سے مجلس ہوگی تو یقیناً اس میں اس شہزادی کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ اب یہ تمام چیزیں جو چل رہی تھیں، ان کے پیچھے کیا راز تھا، یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک لمبی قید، اور اس کے بعد سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جب عباسیوں نے بلایا، امیہ کا دور ختم ہوا اور عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ جب عباسیوں کا دور شروع ہو چکا تھا تو اب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد پھر عباسیوں کے پاس ایک حدیث جو ہے وہ پہنچ چکی تھی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اور یہ حدیث ان کی مشہور تھی کہ میرے بعد میرے خلفاء کی تعداد 12 ہوگی۔ یہ 12 کا عدد جو ہے یہ احادیث میں آج بھی مذہب اہل بیت کے علاوہ جتنے دیگر مسالک ہیں ان کے یہاں بھی یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ 12 رسول کے خلفاء ہوں گے۔ ہمارے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ یہ 12 کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اور 12 کا تعلق جو ہے وہ نسل رسول سے ہے، اور یہی وہ ہیں جنہیں 12 آئمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے متضاد جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، صرف یہ 12 نہیں بلکہ آئمہ کے علاوہ جتنے خلیفہ آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اسلامی حکومت کو اقتدار کو سنبھالا ہے، ان تمام کا تعلق جو اس حدیث کے ضمن میں آئے گا۔ اب اس حدیث سے انکار نہیں ہوا، لیکن رسالت امام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، اور پھر رسالت امام نے اپنے دور میں بتا دیا تھا کہ آخر میں میرا خدا میرے ایک بیٹے کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب تصور سرکار ولی العصر، تصور مہدی علیہ السلام جو ہے رسول کی حدیث میں تھا، مولا امیر المومنین کے خطبات میں تھا، مولا امام حسن کی حدیث میں، امام حسین علیہ السلام کی حدیث میں، تمام آئمہ کی حدیث میں بار بار اس دور میں دہرایا جا رہا تھا۔ کسی بھی دور کے لوگوں کو بھولنے نہیں دیا جا رہا تھا، ہر دور کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ آخر میں ایک بیٹا آئے گا، جتنا ظلم کریں گے آخر میں اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اپنے اس حجت کے ذریعے سے۔ اب جیسے ہی 7ویں امام اور 8ویں امام کا دور گزرا تو اب انہیں خبر ہو گئی کہ اگر 8 آئمہ گزر چکے ہیں تو اب وہ دور واپس آنے والا ہے، اب وہ دور آنے والا ہے جس میں مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ پھر اللہ کی حجت جو ہے، وہ خدا کا نمائندہ جو ہے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور شیطان کے ماننے والے اور ان کے پیروکاروں کو دنیا سے ختم کرے گا۔ اب سرکار امام مہدی علیہ السلام کا رستہ روکنے کی خاطر اب ان کے پاس کوئی اور تجویز نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا جس سے یہ امامت کا رستہ روکتے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، ایک سازش تیار کی تھی۔ وہ سازش یہ تھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بنی عباس جو کہ بنی امیہ نے اہل بیت سے دشمنیاں بڑی لی ہیں، بنی امیہ نے ظلم بڑے کیے، بنی امیہ کھل کے اہل بیت کے دشمن اپنے آپ کو کہتے تھے اور اہل بیت کے دشمن بن کے سامنے آ گئے تھے۔ تو بنی عباس نے کہا کہ ہم نے بنی امیہ والی اس غلطی کو نہیں دہرانا، ہم نے اس غلطی کو نہیں دہرانا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن بن کے ان کے سامنے ہیں، بلکہ ہم ایک دوسری سازش تیار کرتے ہیں۔ وہ سازش تیار کرتے ہیں کہ ہم ظاہراً اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے، ظاہراً محب اہل بیت بنے، تاکہ ہمیں دنیا میں لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہونے کا موقع ملے، اور قریب ہو کے ہم اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کر سکیں۔
اب اسی سازش کے مختلف قسم کے شاخسانے تھے، مختلف قسم کے طریقہ کار تھے کہ ان کو اپنے قریب کیسے رکھنا ہے، ان میں اپنے جاسوس کیسے رکھنے ہیں. یہ تمام چیزوں کے ساتھ ایک ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ہم آئمہ کے ساتھ تزویج کریں، اپنی شاہی خاندان کی بیٹیوں کا عقد جو ہے وہ امامت کے ہاں کریں. ہم آئمہ کے ہاں جب اپنی بیٹی کا عقد کریں گے تو یہ تصور رکھ کے بیٹھے تھے کہ جب تزویج ہو جائے گی تو جو مہدی آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا، ہماری نسل، ہمارا خاندان جو ہے اسی میں سے مہدی آئے گا. تو اب یہ اس ایک بات کو، ایک ہدف کو طے کرنے کے لیے یہ مختلف دور میں یہ پیشکش کرتے رہے. ایسی پیشکش ہر دور میں ہوتی رہی ہے. اب سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو جو اپنی بیٹی مامون رشید نے اپنی بیٹی ام فضل کا عقد جو تھا وہ کروا دیا تھا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کہتا ہے کہ جب تم ایک سازش تیار کرتے ہو تو اللہ کے ہاں بھی ایک پروگرام مرتب آیا ہوتا، پھر اب بالآخر خدا ہی اپنی تدبیر کو کامیاب کرتا ہے. جب بھی اس سازش کے تحت کسی بھی حجت کے ساتھ رشتہ داری کی گئی، اگر اہل بیت بننے کے لیے کی گئی، اگر امام بننے کے لیے کی گئی، اگر سرکار ولی العصر امام مہدی کا تصور ذہن میں رکھ کے کی گئی، تو خدا کے ہاں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ خدا کبھی بھی دشمن کی بیٹیوں سے حجت کی اولاد نہیں ہونے دیتا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. جی کہ اب میں یہ بات آج اس چینل کے توسل سے ضرور کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس ایک بات کو، چاہے اگر کوئی پوری تفصیلی گفتگو نہ سن سکے تو اس ایک جواب کو ضرور یہاں سے کٹ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں یہ بات برملا کہنے لگا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو گالی نہیں دے سکتے، یہ توہین ہے، یہ کفر ہے. لیکن ہم انکار کرتے ہیں ہر اس رشتے کا جس کو حجت نے ماننے سے انکار کیا تھا، جس کو رسول اللہ، جس کو بعد اہل بیت علیہ السلام نے ماننے سے انکار کیا تھا. اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم ان کو کسی نہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ انہیں برا بلا کہتے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ انہیں تسلیم نہیں کرتے، رشتہ داری کی بنیاد پہ انہیں قبول نہیں کرتے، تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے آئمہ میں سے، ہم اپنے اماموں میں سے، ہم امام حسن علیہ السلام کی زوجہ پہ لعنت کرتے ہیں. جودہ بنت اشد جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دی، وہ امام کی بیوی ہے لیکن ہم اس سے اظہار نفرت کرتے ہیں. مامون رشید کی بیٹی جو امام کو زہر دے رہی ہے، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں تصور یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری کیا ہے، ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اس رشتہ داری میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کا معیار کیا ہے. سبحان اللہ قبلہ، ماشاء اللہ. اگر اس کے ہاں حجت کی اطاعت نہیں ہے، حجت کی محبت بھی نہیں ہے، تو ہم نہیں دیکھتے کہ رشتہ داری ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں مرکزی معیار محبت اہل بیت ہے، اطاعت اہل بیت ہے. اور اگر محبت اہل بیت کسی امام کی بیوی میں بھی نہ ہو، ہم اسے بھی نہیں مانیں گے. لیکن اگر شتیتہ خاتون کنیز ہو کے امام سے محبت کرتی ہو تو ہم اس کے بھی روزے پہ جا کے اس کو سلام کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جی قبلہ جی. آپ اس بات کو تسلیم کریں گے اگر ہم جناب فضا کو مان سکتے ہیں تو ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہم کسی اور بی بی کا انکار کر دیتے. تو اگر یہ ہمارا بنایا ہوا معیار غلط ہے تو ضرور ہمیں بتائیے گا. ہمارا معیار ہے صرف اور صرف محبت اہل بیت علیہ السلام. تو اب یہ سازش تیار ہو رہی تھی کہ ہم اس کے سازش کے تحت ہم امامت کا رستہ روکیں گے اور کسی نہ کسی صورت میں ہم مہدی کا ظہور نہیں ہونے دیں گے. لیکن خدا کے ہاں یہ تدبیر ہے کہ اللہ فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ کی پرورش کروا دیتا ہے. خدا نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی
परवरिश करवाई फरौन के घर में, जिसने 70,000 बच्चा बनी इसराइल का कत्ल किया था। खुदा ने उसी के घर में हजरत मूसा को भेज के उसके मुंह पर तमाचा मारा कि तू जिसका रास्ता रोक रहा था, मैं उसी के घर में तेरे घर में उसी मूसा को पालूंगा। अब इन्होंने इमामत का रास्ता रोकने के लिए सारी तदबीरें की थी, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी सामरा में हो गया, और सरकार वलीउल असर जिसका रास्ता रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था, उस मेरे आका मौला का ज़हूर भी सामरा में हुआ। और आज भी मेरे मौला का जो सरमन राय है, आज भी मेरे मौला की गैबत की जो जगह है वो उसी सामरा में मौजूद है। नारे हैदरी अली अली मौला। अब ये जो सामरा था, ये कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का इलाका नहीं था। सामरा तो इनका कैंट एरिया था, सामरा तो इनकी फौजी छावनी थी। तो खुदा ने जिसको रास्ता रोकने के लिए सारी साजिशें कर रहे थे, मेरे मौला ने उस मेरे आका और मौला को भी उसी सामरा में उतारा। अब जब मेरे मौला अपनी वालिदा के साथ मदीना मुंतकिल हो चुके थे सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने आके मदीने में दोबारा असर नौ इमामत के सिलसिले का आगाज करते हुए मेरे मौला ने दोबारा नए सिरे से दुनिया को अहले बैत के करीब करना शुरू किया। जब मेरे मौला अपने अलूम जमाने में फैला रहे थे, और ये सने मुबारक जो है वो मेरे मौला का 7 या 8 बरस का था, जब मेरे मौला ये तमाम अलूम दुनिया तक फैला रहे थे, तो खबर पहुंच गई अब्बासियों को, ये खबर पहुंच गई बगदाद में, ये खबर पहुंच गई सामरा में कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो है वो मदीने में अपना असर रसूख कायम कर चुके हैं। और उस दौर की अलवियों की जितनी भी तहरीकें थी, उन सारी तहरीकों को मेरे मौला सरकार हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम उन तमाम तहरीकों को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और वो तमाम तहरीकें सरकार हजरत इमाम अली नकी से वाबस्ता हो चुकी हैं। जब ये खबर पहुंची तो फिर उस वक्त वहां पे जो एक शख्स जिसे मामूर किया गया था, जिसे वहां पर गवर्नर बना के भेजा गया था, उसको पहले तो कुछ जासूसों के जरिए इमाम की खबर लेने की कोशिश की गई कि इमाम को मिलने के लिए कौन कौन आ रहा है, कौन कौन इमाम से मिलता है, कौन कौन इमाम के पास बैठता है। तो अब ये जो दौर था, ये दौर किसका था? मतवक्कल मलौन का। मतवक्कल मलौन, इसके कुछ जुल्म मैं आपके सामने बयान जरूर करूंगा। ये इंतहाई शकीउल कल्ब और इंतहाई मलौन इंसान था, जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम पे और इमामत पे बहुत ज्यादा सख्तियां और बहुत ज्यादा जुल्म किए थे। यही वो मलौन था जिसने करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तरफ फुरात का पानी छोड़ा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को मुनहदम किया था। यही वो मलौन शख्स था जिसने ज़ियारत हुसैन पर पाबंदी लगाई थी। यही वो मलौन शख्स था जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को चुन चुन कर कत्ल किया था। लानत बेशुमार। तो इस मलौन के दौर पे खुदा ने जितने अदात खल्क किए, जितने अदद खल्क किए, उतनी दफा इस मलौन पे लानत। इसके दौर में अब्दुल्ला नामी शख्स जो था वो मदीने में इसके लश्कर का सरबरा था, और वही इमाम जमात था। ये शख्स, ये मलौन इमाम सरकार इमाम हादी अलैहिस्सलाम को मुसलसल अजियतें पहुंचाता था, और इमाम की मुखालिफत में मतवक्कल को खतूत लिखता था। तो इसने मतवक्कल को खत लिखा कि इमाम का असर रसूख जो है वो मदीने में बढ़ चुका है, और मदीने के बाअसर लोग जो है, और मदीने के गिरदोनवा के जो लोग हैं, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस मलौन शख्स ने, मतवक्कल ने एक खत लिखा, और खत लिख के कहा कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सामरा लाया जाए। जब ये शख्स आया तो याह्या बिन हरसमा, इसका मतवक्कल मलौन का जो भेजा हुआ वफद था, जो भेजा हुआ लश्कर था, उस लश्कर की सरबराही यही याह्या बिन हरसमा कर रहा था। इस मलौन ने आके इमाम को एक खत दिया। वो खत बज़ाहर सामरा का दावतनामा था कि आपको मतवक्कल सामरा में याद कर रहा है, और वो चाहता है कि आप सामरा तशरीफ लाएं। अब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो थे, वो वहां पर अगर चाहते तो जितनी तहरीकें उस वक्त उस दौर में चल रही थी, उन तहरीकों के जरिए इमाम जाने से इनकार भी कर सकते थे और रास्ता भी रोक सकते थे। लेकिन निगाह इमामत जो थी
وہ اس وقت پہ نہیں تھی. نگاہ امامت جو تھی وہ آنے والے دور میں تھی. نگاہ امامت یہ تھی کہ آخری آئمہ میں سے 3 آئمہ نے اپنا مسلسل دور اسی سامرا میں گزارنا ہے تاکہ آخری حجت کا ظہور یہیں پہ ہو سکے. جب میرے مولا کو لے کے جانے لگے تو میرے مولا نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے تاکہ میں اپنا سامان سفر جو ہے وہ تیار کر سکوں. تو یہ ایک لشکر لے کے آئے تھے. امام نے جب سامان سفر تیار کیا تو امام نے، سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، تو اس گرمی کے موسم میں امام نے اپنا جو سامان سفر باندھا اس میں اون کا لباس اور اون کا بستر اور اون کی چادریں یہ مولا نے رکھ لی. جب مولا نے وہ رکھی تو ان سپاہیوں نے کہکے لگانے شروع کیے کہ یہ کیسا شیعوں کا امام ہے کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور وہ کائنات کا علوم رکھتے ہیں، تو یہ کیسا امام ہے کہ اس نے موسم کے برعکس اور موسم کے مخالف سامان جو ہے وہ رکھنا شروع کیا. اور اسی لشکر میں ایک شخص جو تھا وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا لیکن مجبوراً وہ اس فوج میں تھا. وہ مسلسل سوچ رہا تھا، باقی تانے دے رہے تھے اور وہ حکمت امام کو تلاش کر رہا تھا. باقی مذاق کر رہے تھے لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے امام کی حکمت اس میں کیا ہے. جو ہی یہ لے کے امام کو مدینے سے نکلے تو رستے میں آ کے انہوں نے ایک ایسے صحرا میں سے امام کو لے کے گزرے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک کوئی بستی نہیں تھی، اور یہ بہت طویل ایک صحرا تھا، ایک ریگستان تھا جس میں صرف ریت ہی ریت تھی. امام کی سواری کے قریب یحییٰ بن ہرثمہ آتا ہے اور وہ آ کے پوچھتا ہے میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے کہ میں آپ سے ایک قرآن کی آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم بروز قیامت اسی زمین میں سے مردوں کو زندہ کریں گے. امام نے فرمایا بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. اس نے کہا کہ پھر ہمیں پتا چلا ہے کہ حدیث ہے آپ کے جد کی کہ ایک زمین میں سے 70 مردے اٹھیں گے جو زمین میں دفن ہو رہے ہوں گے. امام نے کہا بے شک. اس نے کہا جس جگہ سے لے کے میں آپ کو گزر رہا ہوں یہاں سے آج تک کبھی کوئی انسانی آبادی قائم نہیں ہوئی. جب کوئی انسانی آبادی قائم ہی نہیں ہوئی تو یہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں ہوگا. اگر قبرستان بھی نہیں ہے تو وہ وعدہ کہاں گیا کہ ایک ایک قبر سے 70 80 مردوں کو اٹھایا جائے. امام نے مسکرا کے پہلے سوال کا جواب کیا دیا تھا؟ امام نے کہا جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. جب اس نے دوسرا سوال کیا چلتے چلتے تو امام نے فوراً اسی سوال کا جواب یہ دیا. امام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ کرنے والے ہم ہیں؟ سبحان اللہ. جانتا ہے کہ جو خدا وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو زمین پہ پورا کرنے والے ہم ہیں. یہ کہنے کے بعد تھوڑے سے قدم سواری آگے چلی تھی، یہ ایک تیز آندھی آئی. اس تیز آندھی کے آنے کے بعد اتنی بارش شروع ہوئی اور اتنی یخ اور سرد اور ٹھنڈی ہوائیں آئیں کہ لمحوں میں وہی گرمی کا موسم شدید سردی میں تبدیل ہو گیا. جو ہی وہ موسم شدید سردی میں تبدیل ہوا تو لشکر ٹھٹرنا شروع ہوا، سردی سے کانپنا شروع ہوا اور دور دور تک چھپنے کے لیے بھی کوئی آثار نہیں تھے اور آگ جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. یا امام نے اسی شخص کو بلایا جو دل میں امام کی حکمت کو تلاش کر رہا تھا اور امام نے ایک اون کا لباس اس کے حوالے کیا اور حوالے کر کے میرے مولا فرمائے کہ جو ہمارے اسرار کے واقف ہونے کی خبر رکھتا ہے ہم اپنی ولایت میں ایک قدم اس کو آگے لے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہیں پہ سخت سردی کی حالت میں اسی کے لشکر کے 70 سپاہی سردی کی حالت میں مر گئے. جب مرے تو امام نے یحییٰ بن ہرثمہ کی طرف چہرہ کر کے کہا کہ خدا اپنے وعدے کو ہمارے ذریعے سچ کرتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی قبلہ جی. اب میرے مولا جب سامرا پہنچے ہیں تو اس ملعون نے اذیت دینے کی خاطر میرے مولا کو سامرا کے باہر ایک ایسی جگہ پہ قیام کروایا جہاں پر فقراء محتاج لوگ
جہاں رکتے تھے، جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو وہاں بیٹھتے تھے تاکہ لوگ ان کی مدد کر سکے، اس ملعون نے امام کو تکلیف دینے کی خاطر اس جگہ پر بٹھایا۔ رات میرے مولا نے وہاں قیام کیا اور صبح کو اس نے سامرا محلے میں ایک گھر کرائے پہ لیا اور وہ امام کے حوالے کر دیا۔ امام کے حوالے وہ گھر کیا اور امام کو وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، امام سے سوال پوچھنے والے امام سے سوال پوچھتے رہے، امام تک پہنچنے والے امام تک پہنچتے رہے۔ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ دور جو ہمارے ہاں ایک امام کی فقہ پڑھائی جاتی ہے جسے امام شافعی کہتے ہیں، یہ اسی کا دور تھا۔ محمد بن ادریس شافعی اسی دور میں تھا، اور امام علیہ السلام نے اتنا معارف اہل بیت کو بیان کر دیا تھا کہ شافعی جیسا بندہ بھی آج بھی اس کا یہ جملہ کتابوں میں ہے کہ ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا مگر یہ نہیں جان سکا کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ یہ دور کون سا تھا؟ جب امام علی نقی علیہ السلام دنیا کو ان تمام معارف سے آگاہ کر رہے تھے۔ میرے مولا نے وہیں پر مختلف ایک بڑا مشہور واقعہ یونس نقاش کا کہ اس کو ایک انگوٹھی دی گئی تھی اور انگوٹھی بادشاہ کی سلامت سے دی گئی تھی، ایک پتھر دیا گیا تھا اور اسے کہا گیا تھا کہ اس پتھر کو ایک انگوٹھی میں، بہترین ایک قیمتی انگوٹھی میں بنا کے پیش کیا جائے۔ تو جب وہ سنگ تراش تھا اور جب وہ سنگ تراشی کرنے لگا، جب اس پتھر کو کاٹنے لگا تو وہ پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ پتھر اتنا قیمتی تھا کہ اس کی قیمت بھی بے پناہ تھی، اور پھر بادشاہ بھی بہت سخت تھا اور بادشاہ بھی بہت ملعون اور ظالم تھا۔ تو وہ امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور حاضر ہو کے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھتا اور ہاتھ باندھ کے مولا سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں ہم تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ اور اسی رات جو ہے وہ یونس نقاش کے پاس سپاہی آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر وہ انگوٹھی نہیں بنائی تو ابھی اسے نہ بنانا، کیونکہ میں نے یہ انگوٹھی اپنی ایک زوجہ کو ہدیہ کرنی تھی، لیکن میری دوسری بیوی بھی اسی انگوٹھی کی طلبگار ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس پتھر کو دو حصوں میں کاٹ کے ایک کی بجائے دو انگوٹھیاں بنا دینا۔ جو ہی یونس نقاش کو یہ خبر پہنچی تو وہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد، نعرہ حیدری یا علی علی مولا۔ اور یہ اتنے ظالم اور اتنے ملعون تھے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں یہ میں یہ بات بتاؤں، بہت سے معجزات ایسے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف لوگ آل محمد کی طرف رجوع کرتے تھے ان کے دور میں، یہ خود بھی ملعون اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی متوکل ملعون نے امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ، سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ امام کے گھر کی تلاشی لو، مجھے خبر ہوئی ہے کہ امام کے گھر میں شیعہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو سپاہی آئے اور انہوں نے آ کے امام کے گھر کی مکمل تلاشی لی۔ جب تلاشی لی تو ان کو ایک دیناروں کی تھیلی ملی، تو وہ دیناروں کی تھیلی لے کے متوکل کے پاس چلے گئے۔ جب متوکل کے پاس گئے تو متوکل نے وہ دیناروں کی تھیلی دیکھی تو اس تھیلی کے اوپر جو ہے وہ شاہی مہر لگی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کے خزانے سے گئی ہوئی تھی۔ تو متوکل بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے دربار کی سرکاری مہر والی دیناروں کی تھیلی امام علی نقی کے حجرے سے کیسے برآمد ہوئی ہے۔ تو اس نے فوراً وزیر مال کو بلایا اور مال کو بلا کے کہا کہ مجھے اس دیناروں کی تھیلی کا حساب چاہیے، یہ دیناروں کی تھیلی تم نے کس کو دی تھی؟ یقیناً تم نے کسی نہ کسی وزیر کو، کسی نہ کسی کو ایسے کو دی ہوگی، اور وہ وزیر جس کو تو نے دی ہے وہ آل محمد کا شیعہ ہے، وہ امام علی نقی کا شیعہ ہے، کیونکہ اس نے یہ تھیلی امام تک پہنچائی ہے۔ تو مجھے فوراً اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس تک مال سے ہمارے خزانے سے اس تک تھیلی گئی اور اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی امام علی نقی تک پہنچی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دربار میں کوئی ایک شخص ایسا ہے ضرور جو امام کی مالی سپورٹ کر رہا ہے اور جو دربار کی دولت امام تک پہنچا رہا ہے۔ مجھے اس شخص کو پوچھنا ہے۔ اور اس نے اپنی امامے کو اتارا ہوا تھا اور کھینچ رہا تھا اپنی تلوار کو کہ میرے دربار کے اندر سے کون ہے جو امام علی نقی تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہا ہے۔
تو وہ جو وزیر مال تھا وہ بڑا کام کیا، اور اس متوکل ملعون کا ظلم بڑا مشہور تھا، وہ اس کے ظلم کی وجہ سے بڑا پریشان ہو گیا. اس نے جلدی جلدی جا کے حساب نکالا اور دیکھا، جب دیکھا تو یہ دیناروں کی تھیلی جو ہے یہ متوکل کی ماں کے حصے میں آئی ہوئی تھی. تو اس نے آ کے کہا کہ میں جان کی امان چاہتا ہوں، لیکن جس تھیلی کے بارے میں آپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں وہ وزارت خزانہ سے، وہ ہمارے مال سے جو گئی ہے، وہ آپ کی والدہ، آپ کی ماں جو ہے اس کو جو مال پہنچایا گیا تھا یہ اس میں وہ تھیلی گئی ہے. اس نے کہا میری ماں کے دیناروں کی تھیلی جو میری ماں کو دیے گئے وہ امام علی نقی کے پاس کیسے پہنچی؟ تو یہ گھر کے اندر آیا اور اس نے اپنی والدہ کو سوئی کو اٹھایا، اپنی ماں کو سوئی کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تجھے تو دربار سے دینار آئے تھے سرکاری خزانے سے، اس میں سے کوئی دیناروں کی تھیلی امام علی نقی کے حجرے سے کیسے برآمد ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا، لیکن جب تو بہت بیمار ہو گیا تھا تو میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تجھے شفا دے دے تو میں امام علی نقی کی بارگاہ میں 1000 دینار ہدیہ کروں گی. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی مائیں بھی جو تھی وہ بھی حاجت طلب کرنے کے لیے امامت کے دروازے پہ آتی تھی. میں کیا بتاؤں کس کس کی ماں حاجت طلب کرنے کے لیے امام کے پاس آتی تھی، میں کیا بتاؤں کس کس کی بیٹی مشکل کے لیے امام کے پاس آیا کرتی تھی. تو یہ دور امام علی نقی علیہ السلام کا. لیکن اس دور کی جو واضح ترین بات جو آج کی نوجوان نسل تک مجھے پہنچانی ہے، جو آج کے بچوں تک مجھے پہنچانی ہے، میرے امام کے دور کی سب سے بہترین جو ایک تحریک تھی وہ تحریک تھی کہ آنے والے دور کے لوگوں کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنا، نصرت حجت کے لیے تیار کرنا، سرکار ولی الاثر کے ظہور کی تیاری. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ اپوائنٹ کر دیا گیا جو احادیث لوگوں تک پہنچاتے تھے، تاکہ امام کے ظہور تک احادیث پہنچنے کا سلسلہ جاری ہو جائے، تاکہ لوگ اگر امام تک نہیں پہنچ سکتے اور امام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تو اس دور میں احادیث لوگوں تک پہنچے، حدیث سے جانی چاہیے. سبحان اللہ. آج کی اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام میں بہت سے فضائل اور پڑھ سکتا تھا، بہت سے معجزات اور پڑھ سکتا تھا. راہب کے ہاتھ سے ہڈی کو نکالنے والا معجزہ، درندوں میں امام کا معجزہ، یہ تمام معجزات جو بہار میں لکھے ہوئے علامہ مجلسی نے لکھے ہوئے بہت سی کتابوں میں، فضائل اور مناقب کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن جو پہلو میں اٹھانا چاہتا ہوں، جو ایک فیکٹر میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے، یہ آخری 2 ائمہ نے، 10ویں اور 11ویں امام نے جو سب سے زیادہ کام کیا تھا وہ احادیث کا کام کیا تھا، حدیث سے پہنچائی تھی اور احادیث لوگوں تک پہنچا دی تھی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے شاگرد تھے؟ 4000. امام علی نقی علیہ السلام نے تقریباً 200 اور 150 کے درمیان 170 یا 180 شاگرد امام علی نقی علیہ السلام کے تھے. لیکن امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردان ایسے تھے کہ ایک ایک شاگرد کو 1000 حدیث امام نے یاد کروائی تھی. سبحان اللہ. امام نے یہ حدیثیں کیوں یاد کروائی تھی؟ احادیث یاد کروائی تاکہ ہماری احادیث جب ہم زمانے میں بظاہر موجود نہ ہو تو لوگ ہماری حدیث سے رہنمائی لیں. اس لیے حکم ہوا تھا کہ ہمارے بات ہماری احادیث کے راویوں سے رجوع کرنا. کہاں پر حکم تھا کہ امام نے فرمایا تھا کہ تم آنکھیں بند کر کے کسی پہ یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا. تم کسی ایک کو اٹھانا اور اس کو کہنا کہ جو اس نے کہا ہے بس وہ ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے کہ کون سا عالم دین کیا کہہ رہا ہے، ہمارے لیے یہ حجت ہے کہ اس عالم دین کے پاس حدیث کس مولا کی ہے. سبحان اللہ. آج اس وقت شیعت خطرے میں ہے، آج اس وقت شیعت میں پریشانی ہے، آج اس وقت شیعت اضطراب کا شکار ہے، آج اس وقت شیعت پریشان حال ہے. تو میرے 10ویں اور 11ویں امام میں کا غم بنانے والوں، ماتم کرنے والوں، امام کا جو سب سے بہترین کام تھا، امام نے کہا تھا کہ ہماری احادیث لوگوں تک پہنچاؤ. کہاں امام نے کہا تھا کہ تم صرف اپنے ذاتی احکامات لوگوں تک پہنچاؤ؟ یہ سارا کام تو جو تھا یہ تو دشمن کے ہاں ہوتا رہا. یہ فیکٹریاں تو دشمن کے ہاں بنی تھی، یہ حلال و حرام کے فتوے تو دشمنوں کے ہاں سے نکلتے تھے.
ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا، شیعت کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے، امام آئمہ کے دور تک یہ تصور نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، حدیث لو۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو حرام کر رہا ہے تو اس سے پوچھو، اگر تم اس چیز کو حرام کر رہے ہو تمہارے پاس کس امام کی حدیث ہے؟ اگر کوئی شخص کسی چیز کو واجب کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھو تمہارے پاس کیا حدیث ہے؟ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ چیز باطل ہے تو اس سے پوچھو تمہارے پاس کیا حدیث ہے؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے کہ میں تیرے کہنے پہ کسی واجب کو حرام سمجھ لوں اور میں تیرے کہنے پر کسی حرام کو واجب سمجھ لوں۔ اگر یہ چیز واجب ہے تو بتاؤ حدیث کیا ہے، اگر یہ چیز باطل ہے تو بتاؤ حدیث کیا ہے۔ سبحان اللہ جی، جیو قبلہ حدیث جیو۔ امام سمجھو تو پھر واجب مانو، حدیث امام سمجھو تو پھر باطل مانو۔ تو اب میرا چیلنج ہے، مجھے 12 میں سے کسی ایک ہی حدیث ثابت کرو کہ علی ولی اللہ باطل ہے۔ نعرہ حیدری علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، جیو قبلہ جیو۔ کسی ایک حدیث سے ثابت کرو کہ ولایت علی باطل ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے آئمہ نے کیا کہا ہے، کس امام کے سامنے اقرار ولایت علی کیا گیا ہو اور انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا ہو، ان کے سامنے تذکرہ ہوا۔ آج ہم سے پوچھے کس امام نے پڑھا ہے، امت نے نماز کس امام کے پیچھے پڑھی ہے؟ یہ بار بار سوال ہم سے پوچھتے ہیں، نماز میں علی ولی اللہ، تشہد میں علی ولی اللہ، آپ کس امام سے ثابت کر رہے ہیں، کس امام نے پڑھا ہے؟ مجھے بتاؤ تم نے کس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام گھر میں اور چھاونی کے اندر رہ رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام چھاونی کے اندر ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کو سامرا میں بند رکھا ہوا ہے، امام علی رضا علیہ السلام جس ایک امام سے جو واضح ترین لوگوں کو مل رہے تھے، ان کی کتاب فقہ رضا میں امام نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم تشہد میں میرے دادا علی کی ولایت کی گواہی دو۔ میرے امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا، تو مولا نے فرمایا کہ بالکل دو، لیکن احسن انداز سے دو، اور بھی خوبصورت کر کے دو۔ تو جن کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی تھی ان آئمہ میں سے کسی ایک کا قول ثابت کرے کہ انہوں نے اس چیز کو حرام کہا۔ تو اب موضوع ہمارا شہادت ثالثہ نہیں ہے، موضوع ہمارا وہ نہیں ہے، موضوع صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں ہمارے سامنے آج کے نوجوان نسل کے بچے، آج کے ینگ بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں فلاں نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں نے کہا ہے، آپ یہ اس سے پوچھیں اس سے کس نے کہا ہے، سبحان اللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ اس کے پاس یہ اتھارٹی کس نے دی ہے، اس کے پاس یہ بات کہاں سے آئی ہے، وہ حدیث کون سی ہے جس کے تحت وہ پڑھ گیا۔ کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر ایک جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیں نجف اور کربلا چلے جائیں تو وہاں تو علی ولی اللہ نہیں پڑھا جاتا، تو بیت اللہ چلے جاؤ وہاں تو کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، مدینہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ وہاں تو اذان میں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے وہاں تو اذان میں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے۔ تو کیا مقامات کی پیروی کرنی ہے یا مقامات جن کی وجہ سے ان کی پیروی کرنی ہے؟ سبحان اللہ قبلہ جیو جیو، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے مقامات کی پیروی کرنی ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے پیروی کرنی چاہیے مکہ کی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر آپ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں اور سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو محنت تھی وہ محنت تھی لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا، لوگوں کو ظہور کے لیے تیار کرنا، لوگوں کو غیبت کے دور میں کیسے زندگی گزارنی اس کے لیے تیار کرنا۔ آج ہمارے پاس جو دعائیں پہنچی ہیں ان میں سے ایک بہت مشہور دعا جس کا کثرت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے، زیارت جامع کبیرہ، یہ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، سبحان اللہ، جس کا کثرت کے ساتھ حدیث ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ زیارت جامع کبیرہ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی احکامات ہیں جو امام علیہ السلام کے دور سے گزرے، وقت بیت گیا، وقت گزر گیا، انشاءاللہ جو ایک مولا کے جشن کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس میں پھر تذکرہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہو جائے گا۔ دیکھیں جب مدینے سے امام کو سامرا بلایا گیا تو ان ملعونوں نے امام پہ بہت ظلم کیا، زہرا کے بیٹے کو نہ سر پہ امامہ رکھنے دیا، نہ پاؤں پہ نلین پہننے دی۔ جب امام کو سامرا لایا گیا تو سامرا لا کے امام کو
جس قید خانے میں رکھا گیا، اس قید خانہ کی آج بھی اگر آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں تو سامرا میں امام آئمہ کی عسکرین امام علی نقی علیہ السلام اور سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے جائے مدفن سے تھوڑے فاصلے پر آج بھی وہ قید خانہ موجود ہے۔ وہ قید خانہ نہیں ہے، وہ ایک گہرا کنواں ہے، ایک انتہائی تنگ و تری گہرا کنواں تھا جس کے اندر امام علی نقی کو اتار دیا گیا۔ ہائے قسمت دادا کی اور پوتے کی، موسی کاظم رکوع کی حالت میں رہے اور علی نقی قیام کی حالت میں رہے۔ امام موسیٰ کاظم اپنا سر سیدھا نہیں کر سکتے تھے اور امام علی نقی علیہ السلام اپنی کمر جھکا نہیں سکتے تھے۔ اس قید خانے کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر ایک سوراخ تھا، اس سوراخ کے ذریعے سے امام تک خوراک اور پانی پہنچایا جاتا۔ پانی دینے والا پانی لے کے آتا، جو ہی پانی امام کے قید خانے کے اندر جاتا تو اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ سپاہی دینے والا کہتا، اے قیدی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو نے پانی اتارا ہے، مجھے شام میں سکینہ کی قید یاد آ گئی۔ ہائے میرے جد حسین کی وہ بیٹی جسے زندان میں قید میں کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو یہ متوکل ملعون کا دور تھا اور اس ملعون کا ہدف تھا قبر حسین کا نشان مٹانا، اور قبر حسین پہ جانا میرے آئمہ کی حسرت تھی۔ بعد از حسین علیہ السلام قبل از حسین آج بھی ہر شب جمعہ آئمہ کربلا میں آتے ہیں، انبیاء کربلا میں آتے ہیں۔ قبر حسین کی زیارت فاطمہ کے بیٹوں کی حسرت ہے، قبر حسین کی زیارت انبیاء کی حسرت ہے۔ متوکل ملعون نے اپنے دور میں کربلا کی قبر حسین کو منہدم کیا، قبر حسین پہ پانی چھوڑا، قبر حسین پہ حل چلائے۔ یہ چاہتا تھا قبر حسین، جتنی بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں اہل بیت کے حق میں، ان تمام تحریکوں کا مرکز قتل حسین ہے، تو میں زمانے سے قبر حسین کا نشان مٹاؤں۔ یہ قبر حسین علیہ السلام کے لیے یہ ملعون ہر کوشش کرتا تھا، ہر کاوش کرتا تھا، یہ فرات کاٹتا تھا، پانی قبر حسین پہ جا کے طواف کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ حل چلانے کے لیے بیل بھیجتا تھا، وہ قبر حسین کے باہر جا کر رک جاتے تھے۔ یہ قبر حسین کو منہدم کرنے کی پوری کوششیں اور پوری کاوشیں کرتا رہا۔ امام علی نقی علیہ السلام کہاں تھے جب قبر حسین گرائی جا رہی تھی؟ سامرا کے قید خانے میں، گہرا کنواں قید خانہ، اور قید خانے کے اوپر ایک دیوار، اس دیوار کے اندر ایک روشن دان، اور روشن دان کے باہر بازار۔ اتنا بے چین ہو کے روتے میرے امام کے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کے کانوں میں رونے کی آواز آتی۔ لوگ پوچھتے کہ اس دیوار کے پیچھے کون قیدی ایسا قید ہے جس کی آواز میں اتنا درد ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے بدن کانپتا ہے۔ ایک دن ایک شخص اس دیوار کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کان لگایا، کان لگا کے اس نے کہا، قیدی میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو، کس جرم میں آئے ہو، لیکن میں اکثر یہاں سے گزرتا ہوں، تیرے رونے کی آوازیں مجھے بے چین کر دیتی ہیں، تیری رونے کی آوازیں مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یا قیدی کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ تیری کوئی حسرت ہے تو میں پوری کروں؟ تجھے کوئی چیز چاہیے تو میں تجھے لا کے دوں، کوئی ایسی حسرت بتا جو تیرا رونا بند کر دے، جس کی وجہ سے تو رو نہ سکے۔ امام نے فرمایا، میرا گریہ تو بند نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے میری ایک حسرت پوری کر۔ اس نے کہا، کون سی حسرت؟ امام نے فرمایا، میرے اوپر ایک احسان کر، میرے پاس دینے کے لیے تجھے زیادہ راہ نہیں، ورنہ میں تجھے زیادہ راہ دیتا، لیکن میں رسول کا بیٹا تیری جنت کا ضامن ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف ایک کام کر۔ اس نے کہا، کیا کام کروں؟ فرمایا، ہو سکے تو کربلا جانا، ایک بار میرے جد حسین کی زیارت میری نیابت میں کرنا۔ ہائے غربت امام علی نقی علیہ السلام کہ ایک عام شخص کو کہہ رہے ہیں کہ میری نیابت میں جا اور کربلا کی زیارت۔ اس نے کہا، کربلا میں تیرا کون رہتا ہے؟ فرمایا، کربلا میں میرے جد حسین کی قبر ہے۔ جد حسین کا نام آنا تھا۔ اس شخص نے دیوار سے سر مارا، رو کے کہنے کا، تو زہرا کا بیٹا ہے؟ میں محمد تقی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا، تو مدینہ چلا گیا تھا۔ فرمایا، یہ مجھے قید کر کے سامرا لے آئے ہیں، میں اس کنویں کے اندر قید ہوں،
کوئی میری اولاد کو میری خبر پہنچائے. 4 بیٹے ہیں میرے اسی مولا کے سرکار حضرت امام حسن عسکری بڑے بیٹے ہیں, پھر چھوٹے بیٹے سید محمد ہیں جو بلد میں ہیں, پھر میرے مولا کے بیٹے ہیں جناب جعفر ہیں, میرے مولا کے بیٹے حسین ہیں, حسن حسین محمد جعفر, یہ 4 بیٹے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے. بڑے حسن عسکری ہیں, جعفر ہیں, سید محمد ہیں اور حسین ہیں. ایک بیٹی تھی علی نقی کی جسے علیہ کہا جاتا تھا. یہ بیٹی ہے علیہ, جناب امام علی نقی علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ شہزادی اکلوتی بیٹی ہے اپنے باپ کی. جو ہی امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا, اور ان ملعونوں نے امام کو زہر دے دیا تھا, تو امام کی آنکھیں بند تھی. بند آنکھوں میں امام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. امام لب کھولتے بند کر دیتے, لب کھولتے بند کر دیتے. ایک شخص قریب آیا, قریب آ کر لگا کوئی وصیت کرنا چاہتے. امام فرماتے کاش میرے قریب کوئی ایسا ہوتا, میں اسے وصیت کرتا, لیکن وصیت ایسی ہے میں تم جیسے ناپاک لوگوں کو نہیں کر سکتا, مجھے کوئی وصیت کر. امام نے فرمایا میں وصیت نہیں کرنا چاہتا, بس اتنی بات بتانا چاہتا ہوں, مدینے میں میری ایک بیٹی ہے, اس بیٹی کو کہنا تیرا باپ تجھے بڑا یاد کر رہا تھا. یہ جملہ کہنے کے بعد امام کی آنکھوں سے آنسو تیز ہوئے. فرمایا ہائے سکینہ, تیرے باپ نے بھی تجھے آخری لمحے میں یاد. ایسے ہی سنت حسین کو عادات کرتے ہوئے میرے اللہ نے اپنی شہزادی کو یاد کیا. میرا اللہ رحم کرے آل محمد کے شیعوں پر, لاکھوں درود و سلام و اہل بیت علیہ السلام پر, ان گنت لعنت و اہل بیت کے قاتلوں پہ. خدا متوکل پہ لعنت کرے, خدا پہ لعنت کرے, خدا معتز پہ لعنت کرے, خدا اہل بیت کے ہر دشمن ہر قاتل پہ لعنت فرمائے. اہل بیت کے دشمنوں کو میرا مولا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, میرا مالک انہیں جہنم سے بھی بدترین ٹھکانے میں جگہ دے. خدا آل بیت محمد کو ماننے والوں پہ رحم فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون.